السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء، اللہ کی ذات سے امید ہے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اسلامیات سلسلہ نمبر 7 جماعت ہفتم کے لیے کل ہم نے یہودیوں کی خفیہ سازشوں کے بارے میں پڑھا تھا۔ کل کے سبق سے متعلق کچھ آپ کو ہوم ورک دیا گیا تھا عملی کتاب میں لکھنے کے لیے۔ امید ہے آپ نے اچھے انداز میں کر لیا ہوگا۔ ایک مرتبہ آپ عملی کتاب دیکھیں۔ عزیز طلباء، صفحہ نمبر 72 پر صحیح اور غلط کی نشاندہی کرنی تھی، تو اس پر سوال نمبر 1، سوال نمبر 2 اور سوال نمبر 3 اس کو پڑھ کر آپ نے غلط کے سامنے کراس اور صحیح کے سامنے آپ نے ٹک لگانا تھا۔ پھر اس کے بعد سوال نمبر 3 میں آپ اس کے پارٹ نمبر 1 اس میں آپ نے سوال کا جواب لکھنا تھا کہ ہجرت مدینہ کے بعد کون سے قبائل سے آپ نے معاہدہ کیا، اور اس کے بعد سوال نمبر 3 کا پارٹ نمبر 6 میں آپ نے جواب لکھنا تھا کہ بنو نذیر کی آبادی یہ مدینہ سے کتنے میل کے فاصلے پر تھی۔ اس کے بعد اگلے صفحے پر سوال نمبر 4 کا پوائنٹ نمبر 1 تھا کہ گفتگو ایک مکان کی دیوار کے سائے میں شروع ہوئی۔ یہ آپ کا کام تھا۔ اب ہم اسی یہودیوں کی خفیہ سازش کا عنوان اسی کو آگے بڑھاتے ہیں، اور آج انشاءاللہ تعالی آج کے سبق میں یہ عنوان مکمل کریں گے۔ آج کے ہمارے اہم نکات میں سب سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سازش کی اطلاع، جو یہودیوں نے سازش کی تو اس کی اطلاع حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے سے دی گئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے درمیان سے ایسے اٹھے جیسے کسی کام سے بندہ اٹھتا ہے اور ان کو خبر بھی نہیں ہوئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے چل دیے اور یہ سازش ان کی ناکام ہوئی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو نذیر کو شہر سے بدر کرنے کا، جلا وطن کرنے کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا، اور اس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 دن کی مہلت دی کہ 10 دن آپ کے پاس وقت ہے، آپ اس شہر کو چھوڑ کر چلے جائیں، علاقے کو چھوڑ کر چلے جائیں۔ اسلامی دشمنوں سے منافقوں کی دوستی۔ منافقین مدینہ میں مسلمانوں کے آنے کے بعد منافقین جو ہے یہ بڑے سرگرم تھے، اور انہوں نے بہت زیادہ مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کی کوششیں کی۔ منافقوں کا سردار تھا عبداللہ بن ابی۔ تو اس نے جو ہے یہودیوں کو یہ کہا کہ آپ فکر مند نہ ہو، میں اپنے آدمی آپ کی حفاظت کے لیے بھیج دوں گا، آپ کی مدد کروں گا، اور بنو قریظہ اور بنو غطفان بھی ساتھ دیں گے، لہٰذا آپ علاقے کو چھوڑ کر نہ جائیں۔ اگر بالفرض جو ہے اس مقام کو چھوڑنا بھی پڑا تو ہم بھی آپ کے ساتھ اس علاقے کو چھوڑ جائیں گے، لیکن ابھی آپ ڈٹ جائیں، آپ یہاں سے اس علاقے کو چھوڑ کر نہ جائیں۔ اس کے بعد یہودیوں نے ایک اور سازش کی، اور اس سازش کے اندر انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہا کہ آپ 3 آدمیوں کو لے کر ہمارے پاس آ جائیں اور آپ ہمارے علماء سے گفتگو کریں۔ اگر آپ ہمارے علماء کو مطمئن کر لیتے ہیں تو ہم اسلام قبول کر لیں گے۔ تو اس سازش سے بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر مل گئی، اور ایک یہودی عورت نے ایک انصار صحابی کو یہ بتلا دیا، تو جس سے ان کی یہ سازش بھی ناکام رہی۔ عزیز طلباء، ہم سبق کی بلند خوانی کرتے ہیں، پھر ہم عملی کتاب میں ہوم ورک دیکھیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سازش کی اطلاع۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے ان کے ارادوں سے مطلع کر دیا، چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حاضرین کو باتوں میں لگا کر اس طرح اٹھے جیسے کسی ضروری کام کے لیے جا رہے ہوں۔ صحابہ رضی اللہ عنہم نے آپ کا بہت انتظار کیا، پھر وہاں سے اٹھ کھڑے ہوئے،
ادھر یہودی بڑی دیر تک منتظر رہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوٹ کر آئیں گے، دوسرے صحابہ کو نشانہ بنانے میں اصل مقصد تو حاصل نہ ہوتا، اور پھر سب کو مار بھی نہیں سکتے تھے کہ انتقام کا ڈر تھا۔ بالآخر وہ اس نایاب موقع کے نکل جانے پر کف افسوس ملتے رہے۔ کف ہتھیلی کو کہتے ہیں۔ تو اکابر صحابہ کرام بھی انتظار کے بعد واپس چلے گئے۔ ان کے جانے کے بعد یہود کے عالم کنانہ بن حویرہ نے کہا کہ کچھ تمہیں معلوم ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیوں اٹھ کر گئے؟ بے شک وہ اللہ کے رسول ہیں اور انہیں تمہاری سازش کا علم ہو چکا ہے۔ بنو نذیر کو شہر بدری کا حکم۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم واپس آئے تو انہیں حقیقت حال کا علم ہوا۔ بنو نذیر کو پیغام بھجوایا کہ چونکہ تم نے معاہدہ توڑا ہے اس لیے تمہیں یہاں سے نکلنے کے لیے 10 دن کی مہلت دی جاتی ہے، اس کے بعد جو شخص پایا جائے گا اس کی جان کی خیر نہیں۔ اسلام کے دشمنوں سے منافقین کی دوستی۔ بنو نذیر بستی چھوڑنے کے لیے تیاری کرنے لگے۔ اتنے میں رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی نے اپنے 2 نمائندے ان کے پاس بھیجے، انہیں یقین دلایا کہ تمہارا کچھ نہیں بگڑے گا، اپنی جگہ ڈٹے رہو، میں اپنے 2000 آدمیوں سے تمہاری مدد کروں گا، اگر مسلمان تمہیں نکال دیں گے تو میں بھی تمہارے ساتھ نکل جاؤں گا۔ بنو قریظہ اور بنو غطفان بھی ساتھ دیں گے۔ یہ پیام بڑا حوصلہ افزا تھا۔ مال جائیداد اور گھر بار چھوڑنا کسے گوارا ہوتا ہے؟ بنو نذیر کے سردار حیی بن اخطب نے رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی کی شہ پا کر مسلمانوں کو جواب بھجوا دیا کہ ہم کسی صورت میں اس مقام کو نہیں چھوڑیں گے، جو جی میں آئے کر گزرو۔ اس کے بعد وہ لوگ قلعہ بند ہو گئے۔ ان کے پاس نہ خوراک کی کمی تھی نہ پانی کی، ہتھیار بھی وافر تھے، وہ 1 سال تک آرام سے قلعہ بند رہ سکتے تھے۔ یہودیوں کی ایک اور سازش۔ اسی دوران یہودیوں نے ایک عیارانہ کوشش اور کی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پیام بھیجا کہ ہم اسلام قبول کرنے پر تیار ہیں بشرطے کہ ہمارے علماء آپ کے قائل ہو جائیں۔ بہتر ہے کہ آپ 3 آدمیوں کے ساتھ آئیں اور ہمارے 3 علماء سے گفتگو کریں۔ سازش یہ تھی کہ علماء کو خنجروں سے لیس کر دیا جائے، جیسے ہی تنہائی میں گفتگو ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر دیا جائے۔ ایک یہودی خاتون نے اس منصوبے سے ایک انصاری کو مطلع کر دیا اور یوں انہیں اس کوشش میں بھی ناکامی کا منہ دیکھنا پڑا۔ اب عملی کتاب میں آج کا ہوم ورک دیکھیں۔ عملی کتاب صفحہ نمبر 72 پر آپ نے یہ 3 سوال کے سامنے آپ نے غلط صحیح کی نشاندہی کرنی ہے، سوال نمبر 4، 5 اور 6۔ اس کے بعد آپ نے نیچے آپ دیکھیں سوال نمبر 2 اور 3 ان کے جواب آپ نے لکھنے ہیں۔ یہودیوں کی سازش کا علم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے ہوا اور بنو نذیر کے سردار کا نام کیا تھا؟ اس کے بعد اگلے صفحے پر آپ دیکھیں، اگلے صفحے پر آپ نے 3 خالی جگہ پر کرنی ہے۔ خالی جگہ نمبر 2، 3 اور 4۔ اس میں آپ نے مناسب الفاظ کے ساتھ ان خالی جگہ کو آپ نے پر کرنا ہے۔ یہی آج کا آپ کا کام ہے۔ آپ نے اس کو اچھے انداز میں یاد بھی کرنا ہے اور عملی کتاب کے اندر لکھنا بھی ہے۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔